لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی ہے جس کے راوی ہے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس روایت کو نقل کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں. اس حدیث میں صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ جس کے بعد اور کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی. بطور تمہید کے اس صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک. اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی پتے کی بات بتلا دیجیے کہ اس سلسلے میں آپ کے علاوہ اور کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم. تم کہو کہ میرا رب، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اسی پر ثابت کریں. یہ حدیث کا بامفہوم ترجمہ، جس سے مجھے اندازہ لگتا ہے کہ سائل پوچھنے والے کو بھی محتاط ہونا چاہیے اور جو انسان جواب دیتا ہے اس انسان کو بھی بیدار مغز ہونا چاہیے. جیسا سوال ہو ویسا جواب. صحابی رسول نے سوال کیا مجھے ایسی بات بتلا دیجیے کہ پھر اس کے بعد کسی اور سے مجھے پوچھنا ہی نہ پڑے. مختصر جیسا جملہ ارشاد فرما دیجیے، جس طرح کا حکم مجھے دے دیجیے کہ میں اس کے مطابق عمل کرتا رہوں اور مجھے کسی سے پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل اچھی بات ہے، تم نے بڑا عمدہ اور اچھا سوال کیا ہے. اس سوال کا جواب سنو. قل کہو آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. آمنت باللہ کہہ لو یعنی اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرو. ثم استقم، اور اسی پر جم جاؤ. اس اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور پھر اس کے بعد ثابت قدم رہنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے علاوہ اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. وجہ اس کی یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے آپ کو مومن بنانا اور اسی ایمان پہ ثابت قدم رہ جاؤ. پھر کسی سے پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی. مومن بنانے کا مطلب اللہ اس کے رسول کی جانب سے جو چیز مل جائے اس میں اگر مگر چونکہ لیکن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ایمان لا کر تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. جب اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ کی جانب سے کوئی حکم آتا ہے اور اللہ کے رسول تمہارے پاس پڑھ کر سنا دیتے ہیں. اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو نہ آگے دیکھو نہ پیچھے دیکھو تو صرف اللہ کو اور دیکھو تو رسول اللہ کو. اللہ کا حکم تمہارے سامنے آیا, کیا حکم آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اسے بجا لانے کا حکم دیا, تم اس کے مطابق عمل پیرا ہو جاؤ اور پھر اسی پر جم جاؤ. جمنے کا مطلب کیا ہوتا؟ ثابت قدم رہنے کا مفہوم یہ ہوتا کہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہونا, قیمتی سے قیمتی سرمایہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے. دنیا کی ساری دولت, سارا رتبہ, سارا مرتبہ, سارا عہدہ, صدارت, قیادت, نظامت, حکومت سب تمہارے قدموں نیچے ڈال دیا جائے, لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود تم ذرہ برابر بھی اپنے قدم کو نہ ڈگمگانا, مستقل ثابت قدم رہنا. جس بات سے, جس کام سے, جس قول و کردار سے تمہارے ایمان میں شگاف پیدا ہو جائے, پھٹن آ جائے, خامی اور خرابی پیدا ہو جائے, ہر اس بات کو چھوڑ دینا اور ہر اس عمل کو چھوڑ دینا. اور جو تم نے مان لیا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے, اب اللہ کے علاوہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والا کوئی نہیں, ہماری پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں, ہمارے تمام تر مسئلے کو حل کرنے والا صرف اللہ ہے. اگر تم اس کو مان لیتے ہو اور اسی پر ثابت قدم رہتے ہو, پھر دنیا میں کسی آدمی سے بھی اور مزید پوچھنے کی تمہارے پاس نوبت ہی نہیں آئے گی. جواب چھوٹا سا تھا, سوال کا چھوٹا سوال تھا تو چھوٹا جواب تھا, لیکن ہے بہت بڑا سوال اور ہے بہت بڑا جواب. یہ دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے, لیکن ایمانی حقیقتوں کا سمندر اس چھوٹے سے سوال کے اندر جمع کر دیا. کہا جاتا ہے سمندر بکوسا, پورا دریا کو ایک پیالہ میں سمیٹ دیا. اس سے زیادہ ہوتا سائل کی بیدار مغزی کی, پوچھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کر رہا ہے اور پھر جواب دینے والا اپنے سائل کا جواب کس طرح دے رہا ہے. اگر ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیا جائے, پوچھنے والا بھی اگر مگر چونکے والا سوال نہ کرے, ادھر ادھر کا لایانی خواہ مخواہ کی سوال نہ کرے, تو پھر جواب دینے والا بھی کوشش یہ کرے گا کہ یہ آدمی ماننے کے لیے تیار ہے, تو ایسا اسے نسخہ بتلا دیا جائے کہ اس کے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد ثبات قدمی اختیار کرنے کی تلقین کی. ثابت قدم رہو گے اور کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا, اور اگر ادھر ادھر چلے گئے تو قدم تمہارا ڈگمگا گیا, پھر ایک جگہ پہ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اگر کسی کو تم نے صحیح مانا ہے تو سارے سوالات اسی سے کرو. اگر تم نے اس سے بھی پوچھا, جانکاری کے لیے اس سے بھی پوچھا, ان دونوں مقابلہ کرانے کے لیے اس سے بھی پوچھ لیا, اس کا نالج کتنا اس کو دیکھا جائے, تیسرے کے پاس بھی چلے گئے اور پھر اس کے بعد پوچھتے آپ سے یہ کہا تھا فلاں عالم تو یہ کہتے ہیں. یہ جو ٹکراؤ پیدا کرانے کی کوشش کرتے ہیں, نتیجے کے طور پر پوچھنے والا قدم خود لڑکھڑاتا ہے, وہ ڈگمگایا تھا, اب اس کی بات مانے کہ اس کی بات مانے. جب کتاب سنت کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات آپ کے سامنے آ گئی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کہیں اور جانب جانے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے, بلکہ ثبات قدمی کے ساتھ کتاب سنت کی روشنی میں اس بات کو مان لینی چاہیے. اس پر ایمان ہمارا ہے, اس پہ ثابت قدم رہنا چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب سنت کی روشنی میں اپنے امتحان سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اللہ کی توفیق